اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر صرف لا ہم نے کلمے میں سنا، باقی کبھی ہم نے لا نہ سنا۔ لا کا معنی نہیں، یعنی آپ کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہ گیا، جو بھی آیا آپ نے اس کے ساتھ تعاون کیا، اور اگر آپ کے پاس گھر میں کچھ نہ تھا تو صحابہ کی طرف رہنمائی کی اور انہوں نے تعاون کیا۔ اس لیے اطعام الطعام کھانا کھلانا بہت پسند ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی اللہ نے جتنا مال دیا تھا اسلام کی آبیاری میں غریبوں پہ انہوں نے خرچ کیا۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث کفارات وثلاث درجات وثلاث منجیات وثلاث مہلکات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین اعمال ایسے ہیں جو انسان کے ماضی کے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، تین اعمال ایسے ہیں جو انسان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، تین اعمال ایسے ہیں جو انسان کو نجات دلانے والے ہیں، اور تین گناہ ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ فَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبَرَاتِ، پس وہ اعمال جو انسان کے ماضی کے گناہوں کو مٹانے والے ہیں، ان میں سب سے پہلا عمل مشقت اور تکلیف کے باوجود کامل طور پہ وضو کرنا۔ نمبر 2 وَانتظار الصلوات بعد الصلوات، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ نمبر 3 وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، جماعت کی نماز کی طرف پیدل چل کر جانا۔ وَأَمَّا الدَّرَجَاتِ، وہ اعمال جو انسان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، وہ تین اعمال یہ ہیں۔ نمبر 1 فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ نمبر 2 وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، سلام کو رواج دینا۔ نمبر 3 وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنا جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہو۔ فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتِ، وہ تین اعمال جو انسان کو نجات دلانے والے ہیں۔ فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، نمبر 1 انصاف کرنا، چاہے غصے کی حالت میں ہو یا انسان رضامندی کی حالت میں ہو۔ نمبر 2 وَالْقَسْطُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، میانہ روی کو اختیار کرنا، چاہے تنگ دستی کی حالت ہو یا مالداری کی حالت ہو۔ نمبر 3 وَخَشْيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، اللہ سے ڈرنا پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی۔ وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتِ، اور وہ تین گناہ جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ نمبر 1 فَهَوًا مُتَّبَعٌ، خواہشات کے پیچھے چلنا۔ نمبر 2 وَشُحٌ مُطَاعٌ، بخل اور حرص کا غلام بن جانا۔ نمبر 3 وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اپنی رائے کو پسند کرنا اور اس میں عجب میں مبتلا ہو جانا۔ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، یہ ان تمام گناہوں میں سب سے بڑھ کر ہے۔ رواہ البزار وشعب الایمان، ذخیرہ حدیث میں یہ ایک جامع حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں 3 ایسی چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو انسان کے ماضی کے گناہوں کو مٹا دینے والی ہے۔ پھر آپ نے 3 ایسے اعمال کا تذکرہ فرمایا جو انسان کے درجات کو بلند کرنے والے ہیں، اور پھر آپ نے 3 ایسے اعمال کا تذکرہ کیا
جو انسان کو جہنم سے نجات دلانے والے ہیں، اور آخر میں ایسے 3 گناہوں کا ذکر کیا جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ تو یہ ذخیرہ حدیث میں بڑی جامع حدیث ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص اس بات کی کوشش کرے کہ یہ 12 چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں۔ اب ان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث کفارات، 3 اعمال انسان کے ماضی کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ نمبر 1 اسباغ الوضوء فی الصبرات، مشقت کے باوجود کامل طور پہ وضو کرنا۔ مشقت کے باوجود کامل وضو کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات سردی کے ایام ہوتے ہیں، اب ان ایام میں انسان وضو کرے تو کبھی پانی ٹھنڈا ہوتا ہے تو مشقت ہو رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک انسان کامل وضو کر رہا ہے۔ یا گرمی کے سخت ایام ہیں اور پانی بھی نہایت گرم ہے، تو تپتی ہوئی گرمی کے باوجود وہ گرم پانی سے وضو کر رہا ہے۔ یا اسی طرح پانی نہیں مل رہا اور وہ رقم خرچ کر کے وضو کے لیے پانی لے رہا ہے اور وضو بھی کامل کر رہا ہے۔ اسباغ کہتے ہیں کامل کو، اس کا مطلب ہے سنت کے مطابق وضو کر رہا ہے، یعنی صرف اعضاء پہ پانی نہیں بہا رہا بلکہ وضو اس طرح کر رہا ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ یہ ہے اسباغ الوضو۔ اسباغ کا معنی محدثین نے لکھا کہ ہر عضو کو 3 دفعہ دھو رہا ہے، اور نمبر 2 تھوڑا بڑھا کر دھوتا ہے۔ کوہنی تک دھونے کا حکم ہے تو تھوڑا سا بڑھا دیتا ہے تاکہ کوئی بال سوکھا نہ رہ جائے۔ چہرے کے دھونے کا حکم ہے تو نہایت اہتمام سے دھوتا ہے، کوئی بال خشک نہ رہ جائے۔ تو یہ ہے کامل طور پہ وضو کرنا۔ تو وضو کا بڑا اجر و ثواب ہے، اس لیے انسان وضو کامل طور پہ کرے، گھر سے وضو کر کے مسجد آئے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص گھر سے وضو کرے گا اس کے ہر قدم پر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے گا۔ تو پہلا عمل ہے مشقت کے باوجود وضو کامل کرنا، طہارت کا اہتمام کرنا۔ آج کل عموماً وضو اور استنجے کا اہتمام نہیں کیا جاتا، تو جب استنجے میں طہارت کا خوب اہتمام نہیں ہوگا تو نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ عموماً استنجا کرنے کے بعد فوراً اٹھ جاتے ہیں، پیشاب کے قطرات گر رہے ہوتے ہیں، وہ جسم اور کپڑے پہ لگ جاتے ہیں۔ پیشاب نجاست غلیظہ ہے، اگر یہ درہم کی مقدار یا اس سے زیادہ ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ نجاست غلیظہ ہے، خفیفہ نہیں ہے۔ اس لیے اہتمام کرنا چاہیے جب تک قطرات رک نہ جائیں، مکمل طور پہ فراغت نہ ہو، انسان استنجے کے جگہ سے نہ اٹھے۔ اور یہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے عموماً عذاب قبر ہوتا ہے۔ انسان جو قبر کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے وہ 2 گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس پہنچے، آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی ایسے بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا کہ جس سے بچنا مشکل ہو، بلکہ اس سے بچنا بہت آسان ہے، لیکن یہ لوگ اس سے نہیں بچتے تھے تو اس وجہ سے یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلا آدمی وہ ہے کانا احدہما لا یستتر من بولہ، پہلا وہ شخص تھا جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور نمبر 2 وکان الآخر یمشی بالنمیمہ، دوسرا آدمی وہ ہے جو چغل خوری کرتا تھا، ایک کی بات دوسرے کو پہنچاتا، دوسرے کی تیسرے کو، تاکہ جھگڑا ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا ان 2 گناہوں کی وجہ سے یہ دونوں قبر والے عذاب میں مبتلا ہیں۔ اسی لیے طہارت میں خوب اہتمام کرنا چاہیے، استنجے میں پاکی کا، اسی طرح وضو بھی کامل طور پر ہو۔ تو پہلا عمل ہے وضو کامل طور پر ہو۔ دوسرا عمل ہے انتظار الصلوات بعد الصلوات، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، کہ جب ایک آدمی ایک نماز پڑھ لے تو اس کا دل و دماغ دوسری نماز کے لیے بالکل تیار ہو، وہ متوجہ ہو کہ کب آذان ہوگی اور میں مسجد کی طرف آؤں گا۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ کسی انسان کے دل میں مسجد سے محبت ہو، نماز کا انتظار ہو۔
اللہ رب العزت جو 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ قیامت کے دن نصیب فرمائیں گے، ان میں ایک آدمی وہ ہوگا رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہوگا، اسے مسجد سے محبت ہوگی، دل کے اندر عقیدت ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں اسے جگہ دے گا۔ مومن کو مسجد میں ایسا سکون ملتا ہے جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے۔ مچھلی کو پانی سے نکال دو، تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی۔ منافق مسجد میں ایسا بے چین ہوتا ہے جس طرح کہ پرندہ پنجرے میں بے چین ہوتا ہے، وہ انتظار میں ہوتا ہے کب دروازہ کھلے اور میں اڑ کے چلا جاؤں۔ تو مسجد سے دل لگنا، مسجد سے محبت ہونا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں ایمان والوں کے اوصاف میں تذکرہ فرمایا کہ ایمان والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں مسجد سے محبت ہے اور وہ لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو دوسرا عمل جس سے انسان کے گناہ معاف ہوں گے وہ ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں قرآن کی، مسجد کی، حضور کی محبت ڈال دیتا ہے۔ جس کے دل میں ان 3 چیزوں کی محبت ہو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ ان تینوں چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں یہ 3 چیزیں ڈال دیتا ہے۔ تو دوسرا عمل ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ تیسرا عمل ہے وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، جماعت کی نماز کی طرف پیدل چل کر جانا، یعنی جتنے قدموں کے ساتھ انسان چل کر مسجد آئے گا جماعت کی نماز کے لیے، ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہوں گے، اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اس لیے اگر کوئی بآسانی مسجد پیدل آ سکتا ہو تو اسے پیدل آنا چاہیے، اللہ یہ کہ معذور ہو، یہ جگہ دور ہو یا مسجد دور ہو تو سواری کا اہتمام کرے، ورنہ باوضو ہو کر پیدل چل کر آئے تو مسجد کی طرف آنے والا یہ راستہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گا کہ یہ اس راستے سے چل کر مسجد آیا تھا۔ سلف ان راستوں کا بھی بڑا ادب کرتے تھے جس راستے سے مسجد آتے تھے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 40 سال سے میرا معمول ہے، میں جس راستے سے مسجد جاتا ہوں اس راستے میں تھوکتا بھی نہیں ہوں، اس راستے میں بھی نہیں تھوکتا، کہیں یہ بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ اتنے ادب کا اہتمام کرتے تھے سلف۔ مسجد کا تو ادب ہے ہی، مسجد کی طرف جانے والے راستوں کا بھی ادب ہوتا تھا کہ ان راستوں میں فرشتے کھڑے استقبال کر رہے ہیں تاکہ ان کے احترام میں انہیں تکلیف نہ ہو۔ تو یہ 3 وہ اعمال ہیں جس سے ماضی کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الدَّرَجَاتِ، 3 وہ اعمال جس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ نمبر 1 فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، کھانا کھلانا۔ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو تو انسان غریبوں کو، تنگ دستوں کو، یتیموں کو کھانا کھلائے، بے کسوں کو کھانا کھلائے، اس سے مال میں خوب برکت ہوتی ہے اور اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ تو مالی وسعت والے اس کا خوب اہتمام کریں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے میں نے تم سے کھانا مانگا تم نے کھانا نہیں دیا، میں نے تم سے پانی مانگا تم نے پانی نہ پلایا۔ تو انسان کہے گا اے اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تم اس کی عیادت کے لیے جاتے تو مجھے اس کے قریب پاتے، میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا مانگا، اگر تم اس کو دیتے تو تم مجھے اس کے قریب پاتے، فلاں نے پانی مانگا اگر تم پلاتے تو تم مجھے اس کے قریب پاتے۔ اس لیے پہلا عمل ہے اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر صرف لا ہم نے کلمے میں سنا، باقی کبھی ہم نے لا نہ سنا۔ لا کا معنی نہیں، یعنی آپ کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہ گیا، جو بھی آیا آپ نے اس کے ساتھ تعاون کیا۔
اور اگر آپ کے پاس گھر میں کچھ نہ تھا تو صحابہ کی طرف رہنمائی کی اور انہوں نے تعاون کیا. اس لیے اطعام الطعام کھانا کھلانا بہت پسند ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی اللہ نے جتنا مال دیا تھا اسلام کی آبیاری میں غریبوں پہ انہوں نے خرچ کیا. اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں ان کا واقعہ ہے کہ شام سے ان کا قافلہ آیا جس میں 700 اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا. جیسے ہی پہنچا تو مدینہ میں تنگ دستی تھی، فقر تھا، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو ان کا قافلہ پہنچا، تاجر آ گئے. ایک تاجر نے کہا ہم آپ سے یہ مال خریدیں گے دگنے رقم پر. دوسرے نے کہا ہم آپ سے 4 گنا نفع دیں گے. کسی نے کہا 5 گنا، کسی نے 6 گنا. لیکن عبد الرحمن فرماتے میں نے تو اس سے مہنگے داموں میں فروخت کر دیا. انہوں نے پوچھا سارے تاجر تو ہم بیٹھے ہیں تو کس کے ہاتھ فروخت کیا؟ کہا میں نے اللہ کے نام پر دے دیا اور اللہ ہر 1 روپے کا بدلہ 10 گنا زیادہ دیتا ہے. تم مجھے نفع 1 گنا دو گے، 2 گنا دو گے، رب العالمین مجھے 10 گنا 700 گنا نفع دے گا. تو 700 اونٹوں پر لدا ہوا سارا سامان اللہ کے راستے میں انہوں نے صدقہ کر دیا. حلیت الاولیاء میں ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف اس امت کے وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے 40,000 درہم، 40,000 دینار، 500 گھوڑوں پر لدا ہوا سامان اور 1500 اونٹ اللہ کے راستے میں وقف کیے تھے. تو اللہ نے جو مال دیا اسلام کی آبیاری میں لگایا. تو اطعام الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط سالی آ گئی. ایسی قحط سالی آئی کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. حضرت عمر نے تمام لوگوں کو جمع کیا، رعایا کی اور کہا جب تک یہ قحط سالی ہے بیت المال سے سب کے لیے غذا کا انتظام ہوگا. یومیہ 20 اونٹ حضرت عمر ذبح کرتے تھے اور 20 اونٹوں کا کھانا بنا کر لوگوں میں مفت تقسیم کیا کرتے تھے. جب تک قحط سالی باقی رہی حضرت عمر نے کبھی گھر میں کھانا نہ کھایا، بیوی بچوں کے ساتھ نہ کھایا، بلکہ تنگ دستوں کے ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر انہوں نے کھانا کھایا. انہوں نے ایک دن کہا تم دیکھو یہ کتنے لوگ ہمارے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں. جب شمار کیا گیا الطبقات الکبریٰ اور کنز العمال میں ہے، ان کی تعداد پہلے دن 10,000 اور پھر آگے جا کر 40,000 سے بھی زیادہ ہو گئی. جب تک قحط سالی تھی حضرت عمر کی یہ سخاوت تھی، سب کو کھانا کھلایا. تو اطعام الطعام اللہ کو یہ عمل پسند ہے. انسان کے درجات اس سے بلند ہوتے ہیں کہ اللہ نے مالی وسعت دی ہو، اپنے عزیز و اقارب میں جو مستحق ہو انسان اپنے ہاتھ سے ان پر خرچ کرے. اپنے ہاتھ سے تنگ دست پہ خرچ کرنا یہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے. حافظ ابن حجر نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں نقل کیا، ایک صحابی تھے حارثہ بن نعمان. آخری عمر میں ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. انہوں نے اپنے گھر کے کمرے سے لے کر دروازے تک ایک رسی باندھی تھی. اس رسی کو پکڑ پکڑ کر جاتے تھے. کوئی بھی سوال کرتا اپنے ہاتھ سے جا کر اسے دیتے. تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت خود کیوں تکلیف کرتے ہو، خادم کو دے دیا کرو، وہ مستحق کو دے دے گا. فرمایا نہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی تنگ دست کو اپنے ہاتھ سے دیتا ہے اللہ اس کو بری موت سے بچاتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں بری موت سے میری حفاظت ہو، اس لیے میں ہر غریب کو اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نام پر دینے کی باری ہوتی درہم دینار کو صاف ستھرا کر کے خود مستحق تک پہنچاتی تھی. کسی نے کہا اتنا اہتمام کیوں کرتے ہو؟ کہا میں نے حضور سے سنا ہے کہ جب آدمی فقیر کے ہاتھ میں کوئی رقم دیتا ہے اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے یہ اللہ کے قبضے قدرت میں جاتی ہے، اس کے بعد تنگ دست کے ہاتھ میں جاتی ہے. تو میں چاہتی ہوں اللہ کے نام پر اچھی چیز دوں. اس لیے انسان کوشش کرے عمدہ چیز دے اللہ کے نام پر، اور ان عمدہ چیزوں میں اطعام الطعام ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا. تو پہلا عمل جو انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے وہ تنگ دستوں کو کھانا کھلانا ہے. دوسرا عمل افشاء السلام، سلام کو رواج دینا، سلام کو پھیلانا کہ انسان چلتے پھرتے جس سے ملاقات ہو تو ہر مسلمان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کلمات کہے. یہ دعائیہ کلمات ہیں. اس سے دوسرے کے حق میں دعا ہے کہ اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر نازل ہوں. ہو سکتا ہے اس کا مقام اللہ کے ہاں زیادہ ہو، تو جب وہ جواب دے گا تو اس جواب میں ہم بھی شریک ہوں گے.
آج بڑے افسوس کی بات کہ دو چیزیں ہماری زندگی سے ختم ہو گئیں، نمبر 1 سلام، نمبر 2 جزاک اللہ خیرا۔ آج جب بھی بات ہوتی ہے ہیلو کے ذریعے بات ہوتی ہے، یا کبھی گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، یہ الفاظ تو زبان پہ ہوتے ہیں لیکن السلام علیکم نہیں۔ کوئی اگر تعاون کر دے تو تھینک یو، شکریہ تو کہہ دیا، جزاک اللہ نہیں کہا، حالانکہ تھینک یو کا کوئی مطلب نہیں، اس کا کوئی مفہوم نہیں۔ جزاک اللہ خیرن کا مطلب ہے اللہ تجھے اس کا بہترین بدلہ عطا کرے۔ تو یہ ایک بہترین دعائیہ جملہ ہے۔ کسی نے گلاس میں پانی دے دیا، چپلیں درست کر دی، سامان اٹھا دیا، کسی موقع پر خدمت کر دی، تو انسان زبان سے یہ کلمات کہے جزاک اللہ خیر، اللہ تجھے بھی اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اس لیے سلام کو رواج دینا چاہیے۔ سلام کو جو رواج دیتا ہے اس میں تکبر نہیں آتا۔ جو شخص چاہے میرے دل سے تکبر نکل جائے، البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہوتا ہے، اس لیے سلام میں پہل کی جائے۔ تیسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصلاۃ باللیل والناس نیام، اس وقت رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں، جب سارے سوئے ہوئے ہوں اس وقت نماز پڑھو، یعنی تہجد کا اہتمام کرو۔ یہ وہ عمل ہے کہ اللہ آپ کے درجات بلند کرے گا۔ تہجد کی نماز میں ثواب سب سے زیادہ ہے، نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ ثواب تہجد کا ہے۔ فرائض کے بعد سب سے بلند و بالا جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، تم رات کے وقت اٹھ کر عبادت کرو، آدھی رات کرو، نصف رات ہو یا اس سے کم ہو، اللہ نے خاص طور پہ حکم دیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تم تہجد کی نماز پڑھو گے، یہ تمہارے اعمال کو بڑھا دیں گے اور یہ تمہارے لیے نفلی عمل ہوگا۔ اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے اسے تہجد کی توفیق دیتا ہے۔ تہجد کی توفیق مومن کو ہوگی، کسی منافق کو نہیں ہوگی۔ یہ توفیق اللہ کی طرف سے کسی کسی کو ملتی ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات آج ہماری راتیں انٹرنیٹ کیبل میں گزر جاتی ہیں 12 2 بجے تک، نہ تہجد کی توفیق ہوتی ہے، نہ فجر کی نماز کی، نہ تلاوت کی۔ اس لیے آج کل راتیں ویسی بھی بڑی ہیں، اگر اول وقت میں انسان سوئے تو تہجد کے وقت میں اٹھ سکتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ اس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ما یلیق بشانہ ہی آسمان دنیا پر اترتے ہیں، تہجد کے وقت فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، کوئی ہے جو گناہوں کی بخشش طلب کرے میں گناہ معاف کروں، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے اور میں اس کے رزق میں برکت دوں۔ تو یہ بڑا بابرکت وقت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الدعاء اسمع، کون سی دعا اللہ سب سے زیادہ قبول کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوف اللیل الآخر، رات کے آخری حصے میں دعا کرنا۔ نمبر 2 ودبر الصلوات المکتوبات، فرض نماز کے بعد دعا کرنا۔ یہ 2 وقت ایسے ہیں اس میں دعا رد نہیں ہوتی، تہجد کے وقت کی دعا، فرائض کے بعد کی دعا۔ اس لیے تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سلف کا اتنا اہتمام ہوتا تھا، اگر ان سے کبھی ایک دن تہجد کی نماز چھوٹ جاتی یہ پورا سال اپنے نفس کو سزا دیتے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سیر و اعلام النبلاء میں ہے۔ ایک رات تہجد کی نماز چھوٹ گئی، 1 سال تک رات کو سوئے نہیں، 1 سال تک اپنے نفس کو سزا دی کہ تہجد کی نماز کیوں چھوٹ گئی۔ پورا سال پوری رات عبادت کرتے تھے، ظہر سے عصر میں آرام کرتے، پوری رات عبادت کرتے کہ مجھ سے تہجد کیوں چھوٹ گئی۔ تو سلف کا اتنا اہتمام تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ تہجد کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ ان کو جگانے کے لیے شیطان آتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ صبح اٹھے تو استغفار کرتے رہے، روتے رہے، معافی مانگتے رہے کہ یا اللہ مجھ سے تہجد چھوٹ گئی۔ اگلے دن کیا دیکھا، تہجد کے وقت کوئی ان کے پاؤں دبا رہا ہے۔ ان کی آنکھ کھل گئی، پوچھا بھائی تو کون ہے؟ کہا میں شیطان ہوں۔ کہا تو کیوں میرے پاؤں دبا رہا ہے؟ کہا اس لیے تاکہ تم اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو۔ حضرت معاویہ مسکرا گئے، شیطان کب سے مسلمان ہو گیا کہ ہمیں تہجد کے لیے جگا رہا ہے؟ کہا مسلمان نہیں ہوا، تم سے تہجد کی نماز چھوٹی، تم نے اتنا استغفار کیا، اتنا اللہ کے سامنے آہوزاری کی کہ تمہیں تہجد پڑھنے سے زیادہ فضیلت اللہ نے دے دی۔
تو اس لیے میں تمہیں جگا رہا ہوں تاکہ تمہیں اتنی زیادہ فضیلت نہ مل جائے۔ تو تہجد کا ایسا اہتمام کہ جگانے کے لیے شیطان آ رہا ہے۔ تو اندازہ کیجئے سلف تہجد کتنا پڑھتے تھے۔ تو اس میں واقعہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک ایک رات پہ ساری رات ایک آیت کو پڑھتے ہوئے گزر جاتی۔ وفیات الاعیان میں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز امام کے ساتھ پڑھی۔ امام نے عشاء کی نماز میں سورہ زلزال تلاوت کی۔ امام ابو حنیفہ جب نماز ختم ہو گئی ایک کونے میں کھڑے ہوئے اور سورہ زلزال پڑھنا شروع کر دی، اور جب اس آیت پہ پہنچتے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ رائی کے دانے کے برابر اگر نیک عمل کیا ہے کل قیامت کے دن انسان اس عمل کو بھی دیکھے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی گناہ کیا ہے قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں اس گناہ کو بھی پائے گا۔ بس یہ آیتیں پڑھتے تھے اور روتے تھے، پڑھتے تھے اور روتے تھے۔ مسجد کا مؤذن کہتا ہے میں انتظار میں تھا کہ کب یہ اپنی نماز ختم کرے میں دیا بجھا دوں، لیکن کہتے ہیں کافی دیر انتظار کیا، امام ابو حنیفہ رکوع میں نہیں گئے تو میں چلا گیا۔ فجر کی اذان دینے کے لیے جب میں آیا تو میں نے دیکھا اسی جگہ پر کھڑے ہیں، سورہ زلزال پڑھ رہے ہیں۔ یہ آیت زبان پر ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور مسلسل رو رہے ہیں، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے۔ میں نے فجر کی اذان دی تو انہوں نے اپنی نماز کو مکمل کیا اور مجھ سے کہا میرے اس عمل کا کسی کو بتانا نہیں۔ یعنی ساری رات 2 رکعت پڑھتے ہوئے گزر گئی۔ سلف کو تو یہ شکوہ ہوتا تھا کہ راتیں چھوٹی ہیں، عبادت کا ٹائم نہیں ملتا۔ حضرت فاطمہ نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، 2 رکعت مکمل نہیں ہوئی، فجر کی اذان ہو گئی تو حضرت فاطمہ کہنے لگی راتیں کتنی چھوٹی ہیں، 2 رکعت پوری نہیں ہوتی فجر ہو جاتی۔ تو ان کو شکوہ تھا راتیں چھوٹی ہیں، لیکن آج ہمیں موقع نہیں کہ ہم ان راتوں سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو اللہ رب العزت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند ہے وہ تہجد کی نماز بہت پسند ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہو، انسان خود بھی کرے، اپنے گھر والوں کو بھی بتائے۔ اس نماز سے رزق میں برکت ہوتی ہے، جان میں برکت ہوتی ہے، گھر سے جھگڑے فساد ختم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت اور سکون کی زندگی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اطمینان قلب نصیب فرماتا ہے۔ اس لیے سلف اگر کسی کو ہدایت کی طرف لانا ہوتا تو اسے تہجد کے اہتمام کا حکم دیتے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اس لیے انسان دعا کرے کہ اللہ تہجد کی نماز کی اسے توفیق عطا فرمائے۔